السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ کل بدعہ کل ضلالۃ او قال کما علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ درود و سلام و حمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، تابعین تبع تابعین مجاہدان دین پر۔ محترم حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2025 اختتام پہ، بالکل اینڈنگ پہ ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ کیا تاریخ ہے آج؟ 28۔ اور اسلامی کیلنڈر کیا تاریخ ہے؟ نظر بغیر اوپر کے دیکھ کے بولے تو اچھا تھا، چلو بول دیے۔ تو محترم حضرات، ایک انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے جو 2025 ہے، اور اسلامک ایئر کون سا ہے؟ 1447۔ اور کون سا مہینہ ہے اسلامک؟ 7واں مہینہ ہے۔ تو محترم حضرات، ایک شمسی تاریخ بولتے، ایک قمری تاریخ بولتے۔ ہماری جو ہجری تاریخ ہے یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ مغرب سے، ابھی جیسے سورج ڈوب گیا ہماری تاریخ چینج ہو گئی۔ مطلب کہ ابھی ہماری 8 تاریخ ہے، 7 تاریخ تھی، جیسے ہی سورج ڈوب گیا 8 تاریخ ہوتی ہے۔ انگریزی ٹائمنگ رات میں 12:01، جیسے 12 ختم ہو گیا AM شروع ہوتا، جیسے آج 28 ہے، کل 12 بج سے کیا ہوتا؟ 29 شروع ہوتی۔ یہ 2 ہمارا ہجری کیا چاند کی تاریخ جسے بولتے ہیں شام میں شروع ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم اسلامی کے اگر کیلنڈر کی حساب کریں جو 1447 ہے، ہجری کیلنڈر کیوں کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی۔ اللہ کے رسول کے بعد دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سلطنت بڑھ چکی تھی، مسلم ممالکت بڑھتے گئے، تو مطلب کہ بہت خطوط لیٹرز آنا جانا، زکوٰۃ دینا، تو بہت سارے اکاؤنٹنگ کے معاملے بڑھتے گئے۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے اکاؤنٹنگ کے لیے جو بھی ہے حساب کتاب کے لیے، تو اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میں، اسلامی کیلنڈر ہے جو محرم سے لے کر ذی الحج تک، یہ تاریخ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 مہینے، گنتی کے 12 مہینے ہیں۔ یہ کب سے 12 مہینے گنتی؟ خلق السماوات والارض، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تب سے ہے۔ اسلام آنے کے بعد سے نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے کے بعد سے نہیں ہے۔ 12 مہینوں کی گنتی کب سے ہے؟ دنیا جب سے اللہ نے تخلیق فرمائی تب سے 12 مہینوں کی گنتی۔ لیکن سال کی سٹارٹنگ کہ محرم کا یہ فرسٹ مہینہ ہے، اینڈنگ ذی الحج کا ہے، یہ پہلا مہینہ، یہ دوسرا مہینہ، ابھی 1447 یہ مقرر نہیں تھا۔ یہ
تو یہ مقرر کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ اکرام نے بیٹھا اور مشورہ دیا کہ تاریخ کب سے شروع ہونا چاہیے. مختلف صحابہ نے 2-3 مشورے دیے ہیں، لیکن مشورہ طے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، جس کو ہجرت کہتے ہیں. مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے. اللہ کے رسول 13 سال نبوت کے بعد 13 سال مکے میں تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے. وہاں پر ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھتے گیا. جب مدینہ کو آئے ہجرت کر کے، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول کے ہجرت سے ہم حساب لگائیں گے. ہجرت سے تو کیونکہ یہ ہجرت ایک سب سے بڑا ایک تاریخی ہجرت تھی، تو ہجرت سے یہ تاریخ شروع ہوئی. اس وقت جس وقت صحابہ نے مشورے کے لیے بیٹھے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آلریڈی 17 سال ہو چکے تھے، یعنی 17 ہجری. تو تب سے یہ اسلامی کیلنڈر. تو پھر مشورہ آیا کہ کون سا سال فرسٹ رکھنا چاہیے. سال تو 12 مہینے تھے، لیکن یہ فرسٹ مہینہ کوئی مقرر نہیں تھا. تو آلریڈی محرم تو آلریڈی اسلام سے پہلے سے بھی محرم کی عظمت تھی. محرم کو ایک عظمت والا، حرمت والا مانا جاتا تھا، کیونکہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اس میں سے مطلب کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ذی الحج کے اندر حج کر کے آئے، لوگ گھر پہنچنے تک محرم شروع ہوتا تھا. محرم سے ایک نیا آغاز زندگی کا شروع کرتے تھے اور کاروبار وغیرہ شروع کرتے تھے. تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ محرم کو فرسٹ مہینہ مقرر کر دیں گے. تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامک ہجری کیلنڈر کا جب 17ویں ہجری تھی، تو محرم کا فرسٹ مہینہ مقرر کیا گیا ہے. تب سے لے کر یہ تھا. لیکن مہینوں کی گنتی تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تب سے ہے. لیکن یہ اس ہجری کیلنڈر جس کو ہم ہجری کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی تب سے رکھا گیا، اور محرم کو فرسٹ مہینہ رکھا گیا. تو میرے بھائیوں، تو یہ تو ایک مختصر سی تھی. میں آتا ہوں انگریزی نئے سال کی طرف. تو یہ نیا سال ہے، نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اور جب نیا سال محرم شروع ہوتا ہے تو بھی مسلمانوں کو کوئی جشن منانے کا یا ہیپی محرم بولنے کا تو نہیں تھا، اور ابھی بھی نہیں ہے. کیونکہ محرم کا مہینہ، کیونکہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی کئی مہینے آئے ہیں، نئے سال بھی کئی سال آئے ہیں صحابہ اکرام کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ جو انگریزی کیلنڈر کا تھا، لیکن اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. انگریزی کیلنڈر پہلے ایک الگ تھا، اس کے بعد ایک الگ تاریخ شروع کی گئی ہے. تو لوگ یہ جو عیسائیت جو مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو، جس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جس کو لوگ جیسس کہتے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ لوگ ایک تہوار مناتے ہیں. پھر وہ عیسائیت کے مذہب کے مختلف ماننے والے، اس میں بھی مختلف گروہ ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی 31 دسمبر کو، یعنی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو آدھی رات ادھر ہوتی ہے، آدھی رات اختتام پر ہوتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سال کا آخری رات کا حصہ بھی عبادت میں، دعاؤں میں گزرے، اور شروعات کا رات کا حصہ بھی عبادت میں گزرے. اس لیے یہ لوگ عیسائیت 31 دسمبر کو یہ لوگ اپنی عبادت میں گزارتے ہیں، تاکہ یہ بھی خوشی میں گزرے، سال کا اختتام، سال کا آغاز میں گزرے. اور وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں، مختلف چیزیں وغیرہ کرتے ہیں. تو لہذا ہم کو اس ٹاپک میں نہیں جانا ہے. تو ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے. تو اگر مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان بھی آج جیسے 31 دسمبر آتا ہے، تو اگر آپ واٹس ایپ دیکھیں گے 12 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں میسیجز کہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. ہمارے مسلمانوں کے بھی واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کریے، اس میں بھی ہیپی نیو ایئر لکھا رہتا، اور نیا سال مبارک بھیجتے ہیں کہ زندگی آپ کو ہو، خوشیاں ملے، فلاح ملے، لوگوں کی دعائیں ہوتے ہیں، فلاح ہوتے ہیں. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اسلام میں
मुकम्मल तौर पर या ईमान वालों से अल्लाह कह रहा, ईमान वाले तो ऑलरेडी इस्लाम में दाखिल है, अल्लाह क्या कह रहा है, उदखुलू फिस्सिल्मी, इस्लाम काफा मुकम्मल तौर पर दाखिल होना है। हमारे जिंदगी का हर शोबा, हर हिस्सा इस्लाम के मुताबिक होना है, मुकम्मल तौर पर। अपनी मर्जी इस्लाम के अंदर कुछ नहीं चलती, जैसे इस्लाम बताया वैसे हमको चलना है। तो मेरे भाइयों, तो नया साल का आगाज तो हमारी जिंदगी में, आज किसी की उम्र 50 साल है तो 50 नए साल आए, किसी की 40 साल है तो 40 साल आए, किसी की 25 साल है तो 25 साल में, तो आपको मालूम है किसकी उम्र उसको मालूम है कितने हमारे जिंदगी में नए साल आए। इतने नए साल आके गए हैं तो हम आज कोसी बड़ी तीर मारे। बोलिए कि नया साल मेरे भाइयों याद रखिए, मिसाल के तौर पर अगर मेरी उम्र 35 साल है, अगर मेरी मौत 36 साल में लिखी हुई है, तो अगर नया साल मिसाल के तौर पर अगर आ गया तो मुझे गम मनाना चाहिए या खुशी मनाना चाहिए? बोलिए, गम मनाना है। क्यों? मेरे जिंदगी का एक साल चले गया है, 36 साल में मेरी मौत आने वाली है। नए साल की हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, डेथ डे मनाना है हमको, नया साल नहीं। क्यों? हम मौत के करीब होते जा रहे हैं, हम बड़े नहीं होते जा रहे हैं। जिस वक्त मां के पेट से निकल गए तब से हमारी मौत की गिनती शुरू हो गई। अगर किसी की जनवरी 2026 अगर जनवरी 5 तारीख को मौत लिखी हुई है तो मौत के करीब जा रहा है बंदा पैदा होकर। इंसान की उम्र नहीं बढ़ रही है, आखिरत के लिहाज से कम होते जा रही है, मौत के लिहाज से कम होते जा रही है, दुनिया एतबार से तो बढ़ रही है मेरे भाइयों। तो लिहाजा याद रखिए, हमारा जिंदगी का एक एक लम्हा करते जा रहा है, हम खबर के करीब होते जा रहे हैं, मौत के करीब होते जा रहे हैं मेरे भाइयों। इसका हमको लिहाज रखना, याद रखिए। नया साल आ गया, गया, ये साल भी गया, कई साल आते जाते रहते हैं, हमको करना कुछ नहीं है, हमको गम मनाना है कि मेरे जिंदगी से एक साल खत्म हो चुका है और एक साल आ गया, मैं मौत के करीब जा रहा हूं, मैं मौत के करीब जा रहा हूं। मैं आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहा हूं, आखिरत के लिए मैं क्या तैयारी कर रखा हूं। अगर मेरी जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 365 डेज, 365 अगर दिन अल्लाह ने हमको दिया है तो मेरे भाइयों, कभी 31 दिसंबर को अपनी डायरी लेकर बैठिए, रोज को 5 नमाजें के हिसाब से कितने नमाजें छूटे वो तो हमको याद नहीं रहता, लेकिन 28 दिसंबर के आज कितने नमाजें छूटे बस वो हिसाब करिए, वो तो दूर की बात है, वो तो हम हिसाब नहीं करते, वो तो मुझे भी मालूम है। लेकिन आज के कितने नमाजें छूटे उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे डेली कितने नमाजें छूट रहे। अगर आज फजर छूटी तो बाकी के 360 डेज में कितने फजर छूट रहे हैं। आज अगर जोर अजर छूटी तो और कितने छूटते हैं। हमको उसका एहसास होना है कि एक साल मेरे जिंदगी में आ भी गया, चले भी जा रहा है, मेरे कितने नमाजें छूटे, मैंने कितने बार झूठ बोला है, मैं कितने लोगों को धोखा दिया है, मैं कितने गुनाह कर रहा हूं। मेरे ऊपर अगर हज फर्ज था, क्या मैंने 2026 में मैंने हज किया? क्या अल्लाह अगर उम्रे की तौफीक दी तो मैंने उम्रा किया? मैंने अगर ज़कात मुझ पर था तो मैंने ज़कात निकाला? कभी जिंदगी का जायजा लेकर देखिए कि मैंने क्या किया ये साल में मेरे जिंदगी में। क्या अगर ये 365 डेज अल्लाह ने अगर मुझे दिया है तो कुरान में 30 पारे हैं, तो 30 पारों में मैंने कितने पारे पढ़ा, कितने पारे रोजाना मैं तिलावत कर रहा हूं। मैं 365 डेज में कुरान में इतने आयतें हैं, इतने पारे हैं, मैं तर्जुमे के साथ कितने पढ़ा, मैंने हदीसें कितने पढ़ी। मेरे घर में मैंने रोजाना कुरान का दर्स 365 डेज में, क्या मेरे घर में एक दिन तो कुरान का दर्स हुआ, हदीस का दर्स हुआ? क्या मेरे घर में इस्लामिक तो कैलेंडर है या नहीं है? अंग्रेजी कैलेंडर तो सबके घरों में होता है, इस्लामिक कैलेंडर भी मेरे भाइयों घरों में रखिए। हमारे घर के खवातीन देखते कैलेंडर, उसमें नमाज का टाइमिंग होता और खवातीन के लिए सहूलत भी होती कि जोहर का वक्त शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो खवातीन घर में नमाज पढ़ ले सकते कि फजर का वक्त खत्म हो रहा है। तो इस्लामिक कैलेंडर मेरे भाइयों घर में रखिए जरूर। और अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी याद दिलाइए कि आज इस्लामिक क्या तारीख है। हमारे बच्चों को जनवरी से दिसंबर तक बोलिए कैसा बोलते हैं?
जल्दी जल्दी बोलते, LKG UKG में बोल देते, लेकिन 10th डिग्री PG हो गया, इस्लामिक कैलेंडर का नाम मालूम नहीं है। जरूरत पड़ी तो गूगल सर्च करना पड़ता है कि अरे सही है, जरा देखना है, मुहर्रम से तो शुरू होता है, ये तो मालूम है, रमजान भी मालूम है, हज मालूम है, बाकी के 9 महीने क्या है गूगल सर्च करना पड़ता नहीं। मेरे भाई याद रखिए, घर में कैलेंडर रखिए, देखते देखते याद हो जाता। बच्चों को याद दिलाइए इस्लामिक कैलेंडर क्या है, इस्लामिक मंथ क्या है, कौन सा महीना क्या है, ये हज का महीने में कौन सा नबी का वाकया पेश आया, ये फला क्या है। ये जरूरत है चीजें हमारे घर की तरबियत के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, घर के खवातीन के लिए, ये जनरल नॉलेज जो इस्लामिक कैलेंडर से लिहाज से। तो मेरे भाइयों, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नया साल तो आता जाता है, लेकिन हम जिंदगी का जायजा ले। मैंने जिंदगी में नमाजों के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से खास तौर पर तो मैं ये कहता हूं कि मेरे भाइयों 365 डेज में तो मेरे भाइयों नियत कर लीजिए। अगर नया साल शुरू हो रहा है तो हमको मनाना नहीं है, लेकिन कम अज कम इस एतबार से कि मैं एक कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ सकता, क्या अपना टारगेट डाल लीजिए। मैं रोज इतने आयतें पढ़ूंगा, 365 डेज में कितने आयतें हैं, इतने पारे हैं, डिवाइड कर तो कितना हो सकता है, मैं कितना पढ़ सकता हूं तर्जुमे के साथ। खाली तो रहमत के लिए, बरकत के लिए, बख्शाने के लिए, मरहूम के नाम पे लिए, रमजान के लिए, ये तो पढ़े जाते हैं, लेकिन तर्जुमे के लिए मेरे घर में मैं रोजाना कितना पढ़ सकता हूं, टारगेट करके फिर 2026 दिसंबर तक आप कुरान कितना पढ़े, आपका टारगेट हुआ नहीं हुआ, आप कितने हदीसें पढ़ सकते हैं, घर में रोजाना मैं कितना दर्स दे सकता हूं। ये आप एक अच्छा अज़्म लेकर 2026 में दाखिल हो जाइए कि क्या मैं अपना घर का माहौल बदल सकता हूं, नहीं बदल सकता हूं। ये आप प्लान कीजिए, ये प्लान मत कीजिए कि इसका प्लान क्या होता है, इसका ये तो दुनियावी प्लान तो चलते रहते मेरे भाइयों, याद रखिए। क्योंकि जब 31 दिसंबर आता है तो मेरे भाइयों, अगर आप माहौल देखते हैं तो हर कंट्री का, लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, मुसलमानों को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये केक लाना, चॉकलेट लाना, स्कूल में टीचर बोल रही मेरे बच्चों से बच्चे चॉकलेट लाना, घर में बीवी बोल रही कि केक लाना, नया साल शुरू हो रहा है, फला हो रहा है। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजों को खत्म कीजिए, चॉकलेटों का, केकों का, व्हाट्सएप में मैसेजा भेजने का, बिरयानी खाने का, दोस्तों के साथ बाहर ऐश करने का, घर में जागने का, ये तमाम रस्म रिवाज को खत्म कीजिए। कोई भेजता है हैप्पी न्यू ईयर तो उसको बोलिए कि कई का हैप्पी न्यू ईयर, बोल उसको पूछिए क्या है इस्लाम से इसका ताल्लुक, उसको पूछिए। उसको कुछ मालूम नहीं है कि 1 जनवरी को फजर पड़ा नहीं पड़ा वो भी नहीं मालूम है, उसको पूछेगा फजर हुई नहीं हुई है, मैसेज का तो रिप्लाई देता नहीं देता। इतनी हमारी जहालत है मेरे भाइयों कि आज हम कहां जा रहे हैं आज इस्लाम को। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू, ऐ ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर तुम्हारी जिंदगी का हर शोबा उसके अंदर, इस्लाम के अंदर दाखिल हो मेरे भाइयों। कि तुम्हारा अकीका, तुम्हारा निकाह, तुम्हारे बच्चों के हुकूक, बीवी के हुकूक, जिंदगी, माशरती, बिजनेस, तमाम चीजें इस्लाम के अंदर दाखिल हो, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ी झूठ बोले इस्लाम से हटकर, जरूरत पड़ी नमाज छोड़े, जरूरत पड़ी धोखा दिए, जरूरत पड़े फला नहीं, मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने कहा कि इस्लाम में दाखिल होना है मेरे भाइयों, याद रखिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि 31 दिसंबर आ गया कि जश्न मनाओ, आयश मनाओ, फला करो। आज आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर शराब बिकती है तो मेरे भाइयों वो 30 और 31 दिसंबर को शराब बिकती है। सबसे ज्यादा अगर बलात्कार, जिनाकार होता है तो वो 31 दिसंबर को होता है। सबसे ज्यादा अगर हमारे नौजवान अगर बेहया होते हैं तो 31 दिसंबर को होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, तुम्हारे अंदर अगर शर्म व हया ना हो तो तुम जो चाहे वो करो। तुम्हारे अंदर अगर शर्म हया मर चुकी है तो जो चाहे वो करो। तो मेरे भाइयों, ये तमाम चीजों हमको छोड़ना है, हम सही इस्लाम को समझना है, कुरान हदीस को समझना है कि कुरान हदीस हमारी जिंदगी का दस्तूर है। ये नया साल आ गया, बेटे का बर्थडे आ गया, बीवी की एनिवर्सरी आ गई, बाबा का डेथ डे आ गया, सब मैनेजर का फला आ गया, ये सब चीजें मेरे भाइयों काम नहीं आती। याद रखिए जिंदगी में कि हमको चाहिए कि इस्लाम को फॉलो करें मेरे भाइयों, कुरान को समझे, हदीस को समझे,
نمازوں کی پابندی کرے میرے بھائیوں. نماز ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک تم کو نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز برائیوں سے روکتی ہے, تو نمازوں کی پابندی کریں گے تو آپ کو بہت تھوڑا تو ایک دین سیکھنے کا اللہ موقع دیتا ہے. ہمیشہ مسجدوں کو آباد کیجیے, مسجد سے جڑ کر رہیے, علماء سے جڑیے, مفتیان اکرام سے جڑیے, تو آپ گناہوں سے بچیں گے میرے بھائیوں. آج دیکھیے مسلم کا بڑا طبقہ 31 دسمبر کو کیا کرتا ہے, اگر کیک نہیں لائے تو دوست ناراض ہوتا ہے, کیک نہیں لائے تو بیوی ناراض ہوتی. کیا ہے کیک نہیں؟ میرے بھائیوں ہم موت کے قریب جا رہے ہیں, ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے. جس وقت ہاسپٹل میں تھے, وینٹیلیٹر پہ تھے, موت کے قریب تھے, جب احساس ہو رہا شوہر کو, بیوی کو, اولاد کا, ماں باپ کو, ماں باپ کا اولاد کو, وہ تو موت کے قریب آلریڈی ایک پیر خبر میں جا چکا ہے. لیکن جب اللہ نے جوانی تندرستی دی, اب احساس کرو کہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں, میں خبر کے قریب جا رہا ہوں. میرے زندگی سے 1 سال کٹ چکا ہے, 2025 کٹ چکا ہے, میں ابھی موت کے قریب جا رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں نئے سال زندگی میں آ رہا, تو اچھے چیزوں کا عزم کیجئے, اچھے چیزوں کا ارادہ کیجئے, نمازوں کا ارادہ کیجئے, قرآن کا ارادہ کیجئے, حدیث کا ارادہ کیجئے, اپنے چہرے پہ داڑھی بڑھانے کا ارادہ کیجئے, ٹخنوں سے پیجامہ اوپر رکھنے کا ارادہ کیجئے, سنتوں پر عمل کا ارادہ کیجئے, لباس اچھا اپنے بچوں کو پہنانے کا ارادہ کیجئے, گھر میں کوئی ایسی برائی ہے تو اس کا ختم کرنے کا ارادہ کیجئے. اچھے چیزوں کا ارادہ کریں گے تو اچھے ہمارے زندگی میں کچھ اچھی ایکٹیویٹی آتی ہے. 2026 آیا, 27 آیا, 30 آ گیا, تو کیا کر رہے ہیں؟ کیا تم کوئی اچھے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو میرے بھائیوں زندگی میں تو سر پہ تو نئے سال تو گزر ہی جاتے ہیں میرے بھائیوں. تو لہذا میرے بھائیوں کہ 31 دسمبر کے برائیوں سے بچنے کی کوشش کریے, کریں گے نا انشاءاللہ. یہی نہیں میرے بھائیوں, یاد رکھیے کہ ہمارے زندگی کے لیے قرآن حدیث, میرے بھائیوں قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھامو. یہ جنت کا راستہ ہے, یہ حق کا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. میرے بھائیوں قرآن حدیث سے اگر ہم دور چلے جائیں گے تو میرے بھائیوں ہم گمراہ ہو جاتے. ہمارے گھروں میں قرآن ترجمے کی قرآن رکھیے, گھر میں حدیث کی کتابیں رکھیے, مختصر لائبریری رکھیے, تاکہ کبھی آپ کی نظر گرے تو مجھے کبھی آپ کا اگر دل بدل گیا کہ مجھے کچھ پڑھنا ہے تو پڑھنے کے لیے کتاب تو رہنا چاہیے. گھر میں جب کتاب ہی نہیں ہے, ٹائم پاس نہیں ہو تو ریموٹ پکڑتے ہیں ٹی وی کا, ٹائم پاس ہو گئے تو کبھی فون پکڑتے ہیں. میرے بھائیوں کبھی اگر موقع آ گیا تو کبھی لائبریری چھوٹی 5 کتابیں رکھیے, گھر میں 2 کتابیں رکھیے, 3 کتابیں رکھیے. کون سی ایسی لینگویج ہے جس کو آج ہم نہیں آتی؟ ہر کتاب میں چھوٹی لائبریری 5 یا 10 کتابیں رکھیے. میرے بھائیوں زندگی میں وقت ضرورت پڑتا ہے تو میرے بھائیوں آج گھروں میں 20,000 کی ٹی وی ہوتی ہے, 1,000 میں 10 کتابیں آتی ہیں, 100 روپے کے حساب سے. نہیں رکھ سکتے ہم 10 کتابیں 1,000 روپے کی؟ ضرورت پڑ گئی تو ایسے ٹی وی آ گئی, ضرورت پڑی موبائل آ گیا, ضرورت پڑا وائی فائی آیا, سب کچھ آتا ہے. گھر میں ایک مختصر لائبریری رکھیے, کتابیں رکھیے, قرآن رکھیے, بچوں کو سکھانے کے لیے صحابیات کے قصے کے کہانیاں کے کتابیں رکھیے, سیرت کے چیزیں رکھیے. کبھی ضرورت پڑنے پر ہم بچوں کو کچھ پڑھا سکے. گھر میں اسلامک کیلنڈر رکھیے, گھر میں کچھ قرآن کی آیتوں کو کچھ لگا کے رکھیے. گھر میں فلاں فریم رکھتے, تغرے رکھتے, فلاں رکھتے, گھر میں فلاں کی فوٹو, یہ سب رکھنے کے بجائے کچھ قرآن کی آیتیں رکھیے. گھر میں کوئی ایک وائٹ بورڈ رکھیے, روزانہ آپ کو جو لینگویج آتا, جو جیسے بھی آتا, آپ روزانہ وائٹ بورڈ پہ ایک حدیث لکھیے, قرآن کا ترجمہ رکھیے. اگر آپ کے بچے کی نظر گری, آپ کی نظر گری, 1 ہفتے تک چینج مت کیجیے. گھر میں وائٹ بورڈ کتنے میں آتا؟ 500 کا آتا. ہم دنیا کے لیے کتنا خرچ نہیں کرتے میرے بھائیوں. گھر میں اگر ایک وائٹ بورڈ رکھ دیں گے, روزانہ ایک آیت اس کا ترجمہ لکھ دیجیے, ایک حدیث اس کا ترجمہ لکھ دیجیے. آپ کی نظر گرتے رہتی, آپ پڑھتے رہتے, آپ کے گھر والوں کی نظر گرتے رہتے. آپ کا دوست بھی آتا, پہلے کیا کرتا؟ پہلے بورڈ پہ پڑھتا ہوں, پہلے بورڈ پہ پڑھتا, کیا ہے یہ, اچھا اثر گرتا آپ کے دوستوں پر بھی, ارے میرے گھر میں بھی ایسا رکھنا بول کے. ایسا کچھ گھر کا ماحول چینج کرنے کی کوشش کرنا, تو انشاءاللہ اللہ کی برکت, اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں نازل ہوتے. میرے بھائیوں گھر میں نمازیں نہیں ہو رہی ہے, گھر میں میوزک چل رہے ہیں, ٹی ویاں چل رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی, جھگڑے ہو رہے, تو پورا شیطان پورا گھیر لیا, قبضہ کر لیا گھر کو شیطان قبضہ کر لیا. تو کیا ہوتا؟ گھر میں برکت نہیں رہتی, رحمت کے فرشتے نہیں آتے, لڑائیاں ہوتے, جھگڑے ہوتے, خرچے ہوتے,
بیماریاں ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے گھر کو اسلامک ماحول بنائیے, اسلامک گھر بنائیے. کوئی دوست آپ کے گھر کو آئے تو کہے کہ ارے کیا گھر ہے رے باپ, چھوٹی لائبریری ہے, گھر میں فلاں قرآن کی آیت ہے, دیواروں پہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, دیکھے تو فلاں ہے, ایسا ہے. تو میرے بھائی لوگوں پر بھی اچھا اثر گرتا ہے. یاد رکھیے کبھی کبھی ماحول سے انسان بدلتا ہے, لوگوں پر اچھا اثر گرنے سے ماحول بدلتا ہے میرے بھائیوں. یاد رکھیے جیسے اگر ایک روم کے اندر اگر 5 افراد ہے, 5 افراد میں اگر ایک نمازی ہے, 4 اگر بے نمازی ہے, تو لوگ چاروں کیا بولتے ہیں, تو جماعت کا ٹائم ہو گیا تھا, اب جا کے کیا کرتا ہے روم پہ نماز پڑھ لے کو بولتا ہوں. پھر تھوڑے دن جانے کے بعد آنے کے بعد نماز پڑھ لیتا مگر یہاں تک ذرا چائے پی لے کہیں گے بولتا. اس کے بعد تو اس کا ماحول کا اثر بھی اس کے اوپر گرتا, وہ نمازی بھی بندہ خراب ہوتا. یاد رکھیے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ دوستی کریں گے تو اچھوں کے ساتھ دوستی کرنا, نمازیوں کے ساتھ دوستی کرنا, دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا, سچے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا, جو ہمیشہ اچھا راستہ بتاتے ان کے ساتھ دوستی کرنا. کرے تو کیا ہوتا, آپ کو بھی اگر فلاں وقت آپ کچھ کر دیے تو آپ کو ٹوکتا ہوں, ارے کیا ہے رے بھائی, اللہ کا ڈر نہیں ہے تیرے اندر, ایسا کہیں کر رہا تو چل نماز کو نہیں آتا. تو ایسا ایک اچھا ماحول بنتا. اگر آپ جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے, بیکار لوگوں کے ساتھ رہیں گے, گپ شپی لوگوں کے ساتھ رہیں گے, تو یاد رکھیے آپ بھی خراب ہو جاتے. اس لیے میرے بھائیوں اگر گھر میں ہم اچھا اگر ماحول رکھیں گے تو ہمارے بچوں پر بھی وہی اثر گرتا. میرے بھائیوں بچوں کے اوپر بھی اچھا اثر گرتا. ہمارے جب ماں باپ گھر آئیں گے تو ان کے اوپر اچھا اثر گرتا, دوست آئیں گے تو دوست کے اوپر اچھا اثر گرتا, رشتے دار آئیں گے تو ان کے اوپر بھی اچھا اثر گرتا. اس لیے ہمیں بھائیوں گھر کا ماحول اچھا رکھو, گھر کا ماحول اسلامی گھر رکھو, ہمیشہ 24 گھنٹے جاری نماز بچھا کے رکھو, ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرو, گھر کے خواتین ہمیشہ با پردہ رہا کرو, تو بچوں پر بھی اچھا اثر گرتا. میرے بھائیوں گھر کے ذمہ دار, ماں باپ, رشتے دار سبھی لوگ جب اچھا رہیں گے تو اچھا اثر گرتا. میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیے. اسی بات پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے ماحول, اچھا اسلامک ماحول پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری, آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ گھر کے خواتین کو گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرا دین کا کام, خواتین کو پردے میں رہ کر تیرا دین کا کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ علم دین سیکھنے کی توفیق عنایت فرما. روزانہ قرآن کی تلاوت مع ترجمہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں سیکھنے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ یا جتنے لوگ مرد و خواتین بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ تجھ سے جو بھی جائز تمنا مقاصد اے اللہ مانگ رہے ہیں, اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے جائز تمنا کو اللہ تو قبول فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دعاؤں کو اللہ تو قبول فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں تو برکت نازل فرما, رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کو اور دین سے جڑنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ یہ بندے یہ بندیاں اللہ تیرے دین کے خاطر اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے, تیرے گھر تک چل کے آئے, اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تیرا دین سیکھنے کے لیے, اللہ اور مزید دین سیکھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ جو بھی ہمارے اس ہفتہ وار اجتماع میں اللہ اے اللہ جو بھی مالی امداد کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں, اے اللہ تو سب کے گھروں میں تو برکت عطا فرما. اے اللہ قیامت تک اے اللہ یہ ہفتہ وار اجتماع کو تو اے اللہ جاری عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ الحمدللہ.